یوسف خان اور شہربانو کی کہانی پشتو ادب کی ایک مشہور اور دل کو چھو لینے والی لوک داستان ہے۔ یہ محبت، قربانی، بہادری، وفا اور قبیلوں کے تنازع پر مبنی ایک عظیم عاشقانہ داستان ہے جو آج بھی پاکستان، افغانستان اور ایران کے پشتون علاقوں میں بہت مقبول ہے۔ یوسف خان ایک بہادر، ہوبرو، ایماندار اور غریب نوجوان تھا۔ اس کا تعلق عام گھرانے سے تھا مگر دل کا بہت صاف اور نیک تھا۔ شہربانو ایک حسین، باوقار اور بہادر قبائلی سردار کی بیٹی دولت مند اور معزز خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ علم و ہنر اور روایات کی پاسدار لڑکی ہے۔ پشتو قبائلی علاقوں میں واقع ہوئی جہاں قبائلی رسم و رواج بہت سخت تھے۔ اس دور میں مختلف قبائل کے درمیان رشتے، محبت اور میل جول کے سخت قوانین تھے۔ یوسف خان ایک بار شکار پر گیا اور وہیں شہربانو کو پہلی بار دیکھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر دل دے بیٹھے۔ پہلی نظر میں محبت ہو گئی مگر وہ جانتے تھے کہ ان کا تعلق مختلف قبیلوں سے ہے اور یہ رشتہ آسان نہیں ہوگا۔ بعض روایات کے مطابق شہربانو نے یوسف خان کو خواب میں دیکھا اور اس کے حسن و شرافت سے متاثر ہو کر اسے محبت کرنے لگی۔ جب وہ حقیقت میں ملی تو وہ یقین ہو گیا کہ وہی اس کے خوابوں کا شہزادہ ہے۔ شہربانو نے ایک عقلمند دانائی یا دوست کے ذریعے یوسف خان کو پیغام بھیجا کہ یوسف خان بھی اسی شدت سے محبت کرتا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خفیہ طور پر ملنا شروع کر دیا۔ شہربانو کے قبیلے کو جب یہ تعلق معلوم ہوا تو انہوں نے سخت مخالفت کی۔ یوسف خان کو دشمن قرار دیا گیا اور قبیلے والوں نے اسے قتل کرنے کی سازش کی۔ یوسف خان کو دھوکے سے گرفتار کر لیا گیا اور قید میں ڈال دیا گیا۔ شہربانو کو مجبور کیا گیا کہ وہ کسی اور سے شادی کر لے لیکن وہ ڈٹی رہی۔ یوسف خان نے قید میں بھی شہربانو کی محبت کو نہیں چھوڑا۔ وہ ہر ظلم سہتا رہا لیکن وفا پر قائم رہا۔ شہربانو نے بھی تمام تکلیفیں جھیلی مگر کسی اور سے شادی نہ کی۔ بعض روایات کے مطابق یوسف خان کو قبیلے والوں نے قتل کر دیا۔ اس کی موت کی خبر جب شہربانو کو ملی تو وہ صدمے سے مر گئی یا بعض کے مطابق اس نے خودکشی کر لی۔ یوسف خان اور شہربانو کی ملاقات ایک دلچسپ واقعہ ہے جو کہ ان کی محبت کی شروعات بنی۔ شہربانو نے کئی راتوں تک خواب میں ایک خوبرو نوجوان کو دیکھا جو خواب میں ہمیشہ اسے باتیں کرتی، ہنستی اور کبھی کبھی رو بھی دیتی۔ وہ نوجوان کوئی اور نہیں تھا بلکہ یوسف خان تھا۔ جب حقیقت میں شہربانو نے اسے دیکھا تو حیرت میں پڑ گئی کہ یہ وہی ہے جو میرے خوابوں میں آتا رہا ہے۔ یہ روحانی انداز محبت کی پاکیزگی اور تقدیر سے جڑتا ہے۔ یوسف خان ایک دن شکار کے لیے پہاڑی علاقوں کی طرف نکلا۔ وہ ایک خوبصورت باغ یا ندی کنارے پہنچا جہاں شہربانو اس کی سہیلیاں سیر کرنے کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی یوسف کی نظر شہربانو پر پڑی وہ حسن میں کھو گیا۔ شہربانو نے بھی یوسف کی شکل و شجاعت پر دل ہار دیا۔ دونوں کی نظریں ملی اور وہ پہلی محبت کی نظر بن گئی۔ شہربانو نے اپنی ایک رازدار سہیلی یا دائی کے ذریعے یوسف خان کو پیغام بھجوایا۔ یوسف خان نے بھی اسے جواب میں اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اس کے بعد دونوں نے خفیہ طور پر ملنا شروع کر دیا جو بعد میں ایک عشق لازوال بن گیا۔ یا تو خوابوں میں روحانی رابطے کے ذریعے حقیقت میں زندگی میں ایک دلکش لمحے کے ذریعے ہوئی، لیکن دونوں ہی صورتوں میں یہ ملاقات محبت، وفا اور قربانی کی داستان کی شروعات بنی۔ یوسف خان اور شہربانو کی محبت کی داستان پشتون لوک ادب ایک لازوال اور دل کو چھو لینے والی محبت کی کہانی ہے۔ اس میں کئی ایسے خوبصورت اور رومانی واقعات ہیں جو سننے والے کے جذبات کو جذب کر لیتے ہیں۔ یوسف خان ایک بہادر اور ہوبرو نوجوان تھا۔ وہ شکار کے لیے نکلا تھا۔ اتفاق سے وہ شہربانو محل کے قریب پہنچا جہاں اس نے پہلی بار شہربانو کو باغ میں جھولے پر بیٹھے دیکھا۔ شہربانو کی خوبصورتی نے یوسف کے دل کو چھو لیا اور وہ پہلی ہی نظر میں اس سے محبت کر بیٹھا۔ کہا جاتا ہے کہ شہربانو نے بھی خواب میں ایک بہادر نوجوان کو دیکھا تھا جو اس کا مقدر بنے گا۔ جب اس نے یوسف کو پہلی بار دیکھا تو اس کے دل میں بھی وہی خواب تازہ ہو گیا جو جان گئی تھی کہ یہی اس کا محبوب ہے۔ شہربانو اور یوسف خان ایک دوسرے کو چپکے خط لکھا کرتے تھے۔ ان کے درمیان محبت کا یہ خاموش رشتہ بہت گہرا تھا۔ شہربانو اپنے خلوص خادم کے ذریعے یوسف خان تک محبت بھرے پیغامات بھیجتی تھی۔ ایک رات چاندنی میں شہربانو نے اپنے باغ میں یوسف خان کو خفیہ طور پر بلایا۔ دونوں نے دیر تک ایک دوسرے سے اپنے دل کی باتیں کی۔
وہ لمحہ ان کی محبت کا یادگار پل بن گیا، جس میں دونوں نے ایک دوسرے سے ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا۔ جب شہربانو کو زبردستی کسی اور سے بہانے کی کوشش کی گئی تو یوسف خان نے بہادری سے دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ وہ جان کی بازی لگا کر شہربانو کو بچانے آیا۔ شہربانو نے بھی ہر حال میں یوسف کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا، چاہے ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ یوسف خان اور شہربانو کی محبت جہاں رومان سے بھری ہے، وہیں اس میں کئی غمگین اور دل توڑ لینے والے واقعات بھی ہیں، جو ان کی محبت کو ایک افسانوی قربانی کی شکل دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک دردناک اور دل چھو لینے والا واقعہ بھی ہے۔ یوسف خان اور شہربانو کی محبت جب شہروں میں مشہور ہونے لگی تو کچھ لوگوں کو یہ محبت کھٹکنے لگی، خاص طور پر شہربانو کے خاندان کے افراد جو اس محبت کے خلاف تھے۔ انہوں نے ایک سازش کی۔ یوسف خان کو شادی کے وعدے پر محل میں بلایا گیا۔ اسے کہا گیا کہ شہربانو کے والدین نے اس رشتے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، وہ خوشی سے یوسف کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ یوسف خان سچے دل اور پر امید جذبے کے ساتھ محل پہنچا۔ وہاں اس کا خوش اخلاقی سے استقبال کیا گیا، خوبصورتی سے سجایا گیا، کھانا پیش کیا گیا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کھانے میں زہر ملا ہوا ہے۔ جب اس نے کھانا کھایا تو چند لمحوں میں ہی اس کے جسم پر اثر ہونے لگا۔ اس کے جسم میں درد اٹھا، آنکھیں دھندلا گئی اور وہ زمین پر گر پڑا۔ یہ خبر جب شہربانو تک پہنچی تو وہ دیوانہ ور دوڑتی ہوئی آئی۔ جب اس نے یوسف کو زہر میں تڑپتے دیکھا تو وہ پاگلوں کی طرح چیختی چلاتی رہی۔ اس نے یوسف کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور آنسوؤں سے اس کا چہرہ دھوتی رہی۔ اس نے اپنے خاندان والوں سے فریاد کی لیکن کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ یوسف خان کی حالت بگڑتی گئی اور وہ شہربانو کی گود میں ہی دم توڑ گیا۔ یوسف خان کی موت کے بعد شہربانو نے جینے سے انکار کر دیا۔ وہ دن رات یوسف کی یاد میں روتی رہی۔ کچھ روایات کے مطابق اس نے خود کو قید کر لیا اور کچھ کے مطابق اس نے اپنی جان دے دی تاکہ وہ بھی یوسف کے بغیر زندہ نہ رہ سکے۔ ان کا عشق اس غمگین انجام کے ساتھ ایک لازوال قربانی کی شکل اختیار کر گیا جو آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ یوسف خان اور شہربانو کی محبت ایک سچی اور دل کو چھو لینے والی داستان تھی، مگر یہ راستہ کبھی بھی آسان نہ تھا۔ ان کی راہ میں بہت سی مشکلات آئیں جنہوں نے ان کے عشق کو آزمائشوں سے گزارا۔ ان کی محبت میں جو مشکلات آئیں ان کا تعلق معاشرتی رکاوٹوں، خاندانی مخالفت اور سازشوں سے تھا۔ شہربانو ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، ایک شہزادی جو عیش و عشرت میں پلی بڑھی، جبکہ یوسف ایک عام قبیلے کا نوجوان تھا۔ اگرچہ وہ بہادر اور خوبرو تھا مگر سماجی حیثیت میں شہربانو سے کمتر سمجھا جاتا تھا۔ یہی فرق ان کی محبت کی سب سے بڑی دیوار بن گیا۔ شہربانو کے والدین کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ ایک عام شخص سے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جب شہربانو کے خاندان کو ان کی محبت کا علم ہوا تو انہوں نے شہربانو کو محل میں قید کر دیا، یوسف خان کو دھمکیاں دی، دونوں نے بیچ پیغام رسانی پر پابندی لگا دی گئی۔ خاندان کو اپنی عزت کا سوال بن گیا۔ ان کے لیے شہزادی کی محبت ایک غیر مناسب نوجوان سے ناقابل قبول تھی۔ چونکہ یوسف خان شہربانو سے سچی محبت کرتا تھا اس لیے کئی دشمنیوں نے ان کے خلاف سازشیں کی، ان پر جھوٹے الزامات لگائے گئے، اسے دھوکے سے زہر بھی دیا گیا، کئی بار اسے شہر سے باہر نکال دیا گیا، اس کی وفاداری کو آزمائش میں ڈالا گیا اور اسے بار بار درد سہنی پڑی۔ یوسف خان اور شہربانو کو اپنی محبت چھپ کر نبھانی پڑی۔ وہ خفیہ ملاقاتیں کرتے، رات کے وقت پیغام رسانی کرتے اور بہت محتاط رہتے۔ یہ چھپ چھپ کر محبت کرنا خود ایک بہت بڑی اذیت تھی۔ یوسف خان کے مخالف کچھ سردار اور طاقتور لوگ تھے جو ان کی بہادری اور اثر سے حسد کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کبھی بارہا کوشش کی کہ یوسف خان کو بدنام کیا جائے یا رستے سے ہٹا دیا جائے۔ یوسف خان اور شہربانو کی محبت کی کہانی کا انجام جتنا حسین تھا اتنا ہی غمگین اور افسانوی بھی ہے۔ ان کی موت ایک ایسا واقعہ ہے جس نے ان کی محبت کو لازوال بنا دیا اور وہ صدیوں بعد بھی دلوں میں زندہ ہے۔ ان کی موت کی کہانی مختلف روایات میں مختلف انداز سے بیان ہوئی ہے، لیکن سب سے مشہور، دل چھو لینے والی اور دردناک روایت یہ ہے کہ یوسف خان کی موت زہر دے کر قتل کیا گیا۔ یوسف خان اور شہربانو کی محبت جب شدت اختیار کر گئی، ان کا رشتہ شہر میں مشہور ہو گیا تو شہربانو کے خاندان کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ انہوں نے اس رشتے کو اپنی بادشاہت، عزت اور غرور کے خلاف سمجھا۔ یوسف خان کو پیغام بھیجا گیا کہ شہربانو کے والدین رشتے پر راضی ہو گئے ہیں اور محل میں اس سے عزت سے بلانا چاہتے ہیں۔ یوسف خان دل میں خوشی لیے امید اور وفاداری کے ساتھ محل پہنچا۔ وہاں اسے خاص کھانا پیش کیا گیا جس میں خفیہ طور پر
زہر ملا دیا گیا۔ کھانا کھاتے ہی یوسف خان کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اس نے سچ جان لیا مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ زمین پر گر پڑا اور شہربانوں کو پکارنے لگا۔ جب شہربانوں کو خبر ملی کہ یوسف خان کو زہر دیا گیا ہے تو وہ روتی ہوئی دیوانہ وار بھاگتی ہوئی پہنچی۔ جب اس نے یوسف خان کو اپنی باہوں میں نیم جان حالت میں دیکھا تو وہ چلاتی رہی، پکارتی رہی، لیکن یوسف کی آنکھیں بند ہوتی گئیں۔ اس نے یوسف کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ یوسف نے اپنا آخری سانس شہربانوں کی گود میں لیا۔ یوسف کی موت نے شہربانوں کی دنیا ویران کر دی۔ یوسف خان کی موت کے بعد شہربانوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، لوگوں سے ملنا بند کر دیا، خود کو ایک کمرے میں قید کر لیا۔ کچھ روایات میں کہا جاتا ہے کہ شہربانوں نے یوسف کی قبر پر جا کر خودکشی کر لی تاکہ وہ موت میں بھی اپنے محبوب سے جدا نہ ہو۔ اس نے غم میں دم توڑ دیا اور یوسف کے ساتھ ایک ہی دن یا چند دن بعد اس کی موت ہو گئی۔ یوسف خان اور شہربانو دونوں کی موت ایک سچی محبت کی قربانی تھی۔ ان کی موت نے ان کے عشق کو افسانوی بنا دیا۔ آج بھی ان کی قبریں عقیدت سے دیکھی جاتی ہیں اور ان کا تذکرہ لوگ گیتوں، شاعری اور کہانیوں میں زندہ ہے۔ جو محبت میں مر جائیں وہ کبھی نہیں مرتے۔ یوسف خان اور شہربانو کی محبت میں آنے والی یہ تمام مشکلات ان کے عشق کو اور زیادہ مضبوط، سچا اور یادگار بنا گئی۔ انہوں نے ہر رکاوٹ کا بہادری، صبر اور قربانی سے سامنا کیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت صرف خوشی کا نام نہیں بلکہ قربانی، دکھ اور صبر کا بھی دوسرا نام ہے۔ یوسف خان اور شہربانو کی یہ غمگین کہانی آج بھی لوک گیتوں، داستانوں اور اشعار میں زندہ ہے۔